بچہ ہو یا بوڑھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ یہ نعرہ لگائے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنتی. اچھا، پھر یہ جنتی 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 کی ایک تکرار ہو رہی ہوتی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بچے ہر طرف سے بول رہے ہوتے جنتی جنتی. تو یہ آپ کو میں نے دیکھا آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں اور مطلب لگواتے بھی یہ نعرہ. آپ کو اس نعرے کے کیا کیا فوائد نظر آتے ہیں کہ بچہ بوڑھا ہر طرف سے ایک ہی نعرہ جیسے کہ لگتا ہو ہر صحابی یہ جنتی؟ پھر آپ اس کی تفصیل بھی بیان فرما دیں، کچھ اس کی حکمتوں پر بھی روشنی ڈالیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. حدیثوں میں ہم کو اس کی ترغیب ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. قابل غور ہے تمام صحابہ کی. یہاں مطلب یہ کوئی کہ فکس نہیں ہے کہ اتنے صحابہ کی یا فلاں صحابہ کی، بلکہ تمام صحابہ کی محبت اللہ تعالی دل میں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تمام صحابہ کی محبت سے مشرف فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے. اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کا سودا ہے. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو اس لیے بچے کے دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یعنی اللہ اور رسول کی محبت تو ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو. تو اس کے لیے بھی مطلب ہم یعنی کہ یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں اور یہ ذہن دیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. یعنی کسی کی تفریق نہیں ہے اس میں کہ کوئی جنتی ہے اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ترجمہ کنز ایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے. رب وعدہ فرما چکا ہے، تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا. جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا. یہاں تک تو نور العرفان کی عبارت مکمل ہوئی. تو بہرحال یہ کہ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی حرام اور گمراہی ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 میں ہے، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان یعنی صحابہ کے ایک مد، یہ پیمانہ ہے ناپ ایک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے کو. تو یوں صحابی کی شان ہی الگ ہے. باہر شریف میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ
کسی صحابی کا مٹھی بھر جو یا گندم خیرات کرنا یہ غیر صحابی کے سونے کا پہاڑ خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. تو صحابی صحابی ہوتا ہے. سیاستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3888 پر ہے. رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی. تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان پر ہماری جان قربان، ہماری شان قربان، ہماری آنے قربان، آمین آمین. ہماری آنے والی نسلیں قربان. آمین آمین. تو بہرحال ایک ہر صحابی اپنی جگہ پر اس کا مقام ہے، اپنی فضیلت ہے، اور ہمیں ہر صحابی پر بالکل یعنی آنکھیں بند رکھنی ہے، آنکھیں بند رکھنی. صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی کی میں ڈیفینیشن عرض کر دوں کہ جس نے ایمان کی نظر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری حیات میں دیکھا، چاہے ایک لمحے کی صحبت مل گئی. اگر جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا تھے، اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے نہ بھی دیکھ پائے لیکن صحبت تو ملی نا. تو ایک لمحے کی بھی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی سرکار سے، اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ صحابی ہے. اور ایسا خوش نصیب فرد جو ہے یہ جنتی ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی. سیاستہ حدیث پاک کے مشہور 6 کتابوں میں سے کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 5 حدیث پاک نمبر 3868 پر ایک دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہی. اے اللہ پاک انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. مسند الفردوس کی حدیث نمبر 8530 میں ہے اے معاویہ میں تم سے ہوں. پیارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں درمیان میں اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے. کیا شان ہے، سبحان اللہ. تو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور عظیم صحابی رسول. بخاری شریف کے بعد سب سے زیادہ مشہور و مقبول حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1405 ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو، انہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دار الامان بنا دیا.
اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے، یعنی اس کو پناہ ہے. تو جن کے گھر میں داخل ہونے والے وہ امان ہے، تو صاحب دار یعنی جو اس گھر والا ہے اس کی امان کا کیا عالم ہوگا. آپ رضی اللہ عنہ کا نسب، خاندان کا سلسلہ چند واسطوں سے اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمایا. اوقیہ مطلب ناپ ایک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں رائے خدا میں جہاد کے اندر قربان کر دی. آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے ایک مشہور محدث حضرت سیدنا امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حدیث پاک نقل کرتے ہیں. غزوہ طائف میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ رائے خدا میں شہید ہو گئی. تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور یہ تمہیں لوٹا دی جائے، واپس دے دی جائے، اور اگر تم چاہو تو اس کو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا پس جنت، یعنی مجھے تو جنت چاہیے، یعنی میں صبر کر کے جنت کا طالب ہوں، آنکھ نہیں جنت. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا عالم تو سنیے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ الطبقات الکبیر لابن سعد میں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عجوا کھجور تحفے میں بھجوائی اور پھر فرمایا، یعنی اور فرمایا یہ اپنا عیت کی بات ہے، اور فرمایا مجھے تحفے میں کھانا بھیجو. کیا شان ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اتنی بڑی شانیں ہیں صحابہ و اہل بیت کی جن کی محبت کی تعلیم سرکار نے دی ہمیں کہ صحابہ سے محبت، اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور صحابہ کی محبت کا بھی میں نے آپ کو روایتیں بیان کی. تو بس یہ کہ میری بھی خواہش ہے اور ظاہر ہے کہ ہر درد رکھنے والے کی خواہش ہوگی جو حقیقی معنوں میں عاشق صحابہ و اہل بیت ہو، وہ یہی چاہے گا کہ ہر صحابی کی محبت، اہل بیت کے ہر فرد کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہر لمحے ہر سانس ان کی محبت باقی ہو، اور دنیا سے جائے تو ان کی محبت دل میں سلامت ہو. تو اس لیے بہرحال یہ کہ وہ ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کے پلانے چاہیے. اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر آخرت میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی 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 جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. ابو بکر و عمر بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی 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 جنتی